بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، اور تمام درود و سلام و محمد اور آل محمد کی ذات گرامی پر۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ الحمدللہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ پروردگار عالم آپ سب کے تمام عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان کے 28ویں دن کی دعا۔ اللهم وفر حظي فيه من النوافل وأكرمني فيه بإحضار المسائل وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل يا من لا يشغله الحاح الملحين۔ ترجمہ: میرے معبود، آج کے دن مستحب عبادت سے مجھے بہت زیادہ حصہ عطا فرما، اور اس میں مجھے مسائل دین یاد کرنے کی عزت دے۔ اس میں تمام وسیلوں میں سے میرے وسیلے کو اپنے حضور قریب تر فرما۔ اے وہ ذات جسے اصرار کرنے والوں کا اصرار دوسروں سے غافل نہیں کرتا۔ ناظرین، آج کی اس دعا میں ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں 3 اہم دعاؤں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی دعا جو ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، اللہم وفر حظی فیہ من النوافل، کہ پروردگارہ اس مہینے میں نوافل اور مستحبات میں میرا حصہ بڑھا دے۔ ناظرین، نافلہ مستحب اور پسندیدہ اور نیک عمل کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان پر واجب نہیں ہے، لیکن دین اسلام میں ان مستحب اعمال پر بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے اور ان کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب بھی بیان ہوا ہے، اور ان نوافل کو پڑھنے کے لیے تمام مومنوں کو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم تمہاری نمازوں کے نقصان کا ازالہ نوافل کے ذریعے کرتا ہے، یعنی اگر نماز میں کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو نافلہ اسے پورا اور مکمل کر دیتا ہے۔ لہٰذا ناظرین، کوشش کریں کہ ان نوافل کو انجام دیں، اور نوافل سے مراد صرف نمازیں نہیں ہیں بلکہ ہر وہ مستحب چیزیں ہیں، چاہے وہ دعا کی شکل میں ہو، چاہے وہ زیارتوں کی شکل میں ہو، چاہے ذکر کی شکل میں ہو۔ جو بھی مستحب چیزیں ہیں اگر اس کو بندہ انجام دیتا ہے تو وہ نوافل میں شمار ہوتی ہے۔ بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ماہ رمضان کے بعد بھی ان نوافل کو انجام دیتے رہیں، کیونکہ یہ نوافل ہیں کہ جو پروردگار عالم کی قربت کا ذریعہ قرار پاتے ہیں۔ یہ حدیث قدسی میں بیان ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم جب معراج پر گئے تھے تو پروردگار عالم سے سوال کیا تھا کہ پروردگارہ، مومن کا تیرے نزدیک کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے محمد، کوئی بھی میرا بندہ مجھ سے اتنا قریب نہیں ہے ان چیزوں سے کہ جو ہم نے اس پر واجب کی ہے، جتنا وہ نافلہ کے ذریعے مجھ سے نزدیک ہوتا ہے۔ بس چونکہ وہ مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے اور میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ پھر میں اسے اپنی مثل بنا لیتا ہوں، اس طرح سے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ ضرب لگاتا ہے، اور جب وہ میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، اور جب وہ کچھ مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں۔ تو ناظرین، یہ نوافل ہیں کہ جو انسان کو خدا سے قریب کرتے ہیں، اور تمام عبادتیں مستحب جو ہیں وہ نوافل میں شامل ہیں، اور نوافل میں جو سب سے زیادہ جس کی فضیلت بیان ہوئی ہے وہ نماز شب کی ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ رمضان میں تو نماز شب ادا کر رہے ہیں، لیکن بعد ماہ رمضان بھی نماز شب کو کبھی ترک نہ کریں، کیونکہ یہ نماز شب ہے جو انسان کے مرتبے کو بلند کرتی ہے، یہ نماز شب ہے جو انسان کے رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے، اور یہ نماز شب ہے کہ جو بندے کو خدا کے بہت زیادہ قریب کر دیتی ہے۔ اور ناظرین، نماز شب کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے فقہاء اور مجتہدین نے اس کے لیے اتنا آسان راستہ ہمیں بتلا دیا کہ اگر ہم چاہیں تو اپنی نماز شب کو ہمیشہ ادا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمارے مجتہدین اور فقہاء نے بتایا کہ نماز شب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان آدھی رات کو اٹھ کر ہی نماز کو ادا کرے، اگرچہ وہ فضیلت کا وقت ہے، بہترین وقت ہے، لیکن جو اپنی عادت بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ نماز عشاء کے بعد اگر چاہیں تو نماز شب ادا کر سکتے ہیں، سونے سے پہلے اگر وہ چاہے تو نماز شب ادا کر سکتے ہیں۔ اور بھی اس کو آسان بنا دیا کہ اگر کوئی 11 رکعت ادا نہیں کر سکتا ہے تو وہ 3 رکعت ہی نماز ادا کر لے، اور اگر وہ 3 رکعت نماز بھی ادا نہیں کر سکتا ہے تو صرف 1 رکعت نماز وتر کی ادا کر لے، لیکن ادا ضرور کریں، کیونکہ یہی ایک ایک قدم جو ہم نوافل کی طرف بڑھائیں گے، مستحبات کی طرف بڑھائیں گے، یہ ایک ایک قدم ہمیں خدا سے قریب کرتا چلا جائے گا۔ لہٰذا اتنا آسان طریقہ اگر ہمارے فقہاء نے ہمیں بتا دیا ہے تو ہم اس پر عمل کر کے کیوں نہ اپنی عادت بنا لیں اور ہم بھی نماز شب کے پابند بن جائیں۔ اور ناظرین، دوسری دعا جو ہم آج پروردگار عالم کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، وَأَكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْضَارِ الْمَسَائِلِ، کہ پروردگارہ آج کے دن مجھے مسائل دین یاد کرنے کی عزت عطا فرما۔ ناظرین، اسلام کے ایک فرائض میں سے اہم فریضہ مسائل دین کا سیکھنا ہے۔
امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احکام دین کو سیکھو، زمانے جاہلیت کے لوگوں کی طرح نہ بنو جو احکام خدا سے بے خبر تھے، اور جان لو جو احکام الہی کو نہیں سیکھتا ہے خداوند عالم روز قیامت ہرگز اس پر نظر لطف نہیں کرے گا اور نہ اس کے اعمال کو قبول فرمائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو احکام الہی کو نہیں سیکھتے وہ خیر و سعادت سے محروم رہتے ہیں۔ بس ناظرین، احکام دین کا سیکھنا، مسائل دین کا سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے، کیونکہ ہمارے اعمال کی بنا ہی اس پر ہے کہ اگر ہم احکام الہی اور مسائل الہی کو نہیں جانیں گے تو پھر عبادتیں کیسے صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا نماز کیسے پڑھنی ہے، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا وضو کیسے کرنا ہے، اعمال کیسے بجا لانے ہیں، تو ہماری وہ عبادتیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا ہم سب پر واجب ہے کہ ہم مسائل دین کو سیکھیں، احکام الہی، احکام دین کو سیکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین، کہ اللہ اپنے جس بندے کے لیے خیر و سعادت کا ارادہ کرتا ہے اسے احکام دین کے متعلق بصیر اور بینا کر دیتا ہے۔ یا دوسری جگہ ایک روایت میں ہے کہ انسان کی برزخ کی منزل آسان اسی وقت ہوگی کہ جب انسان احکام دین کو سیکھتا ہوگا، یعنی انسان احکام دین کا جاننے والا ہوگا، اور جتنا وہ احکام دین اور احکام الہی سے آشنا ہوگا اور علم رکھنے والا ہوگا اتنا ہی برزخ میں اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہوگا۔ تو ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ احکام دین سے کیا مراد ہے؟ تو دیکھیں، احکام کی 3 قسمیں ہیں: احکام اعتقادی، احکام اخلاقی اور احکام عملی۔ احکام اعتقادی میں اصول دین شامل ہیں، یعنی انسان کو اس کا علم ہونا چاہیے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، ہم ان پر اگر ایمان رکھتے ہیں تو کیوں رکھتے ہیں، ہمیں اس کا پورا علم ہونا چاہیے۔ احکام اخلاقی میں تمام اخلاقی فضائل اور رذائل کے بارے میں جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ کون سے ایسے اخلاقی فضائل ہیں کہ جن کو اپنا کر ہم خدا کے قربت کو حاصل کر سکتے ہیں، اور کون سی ایسی برائیاں ہیں، کون سے ایسے رذائل ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم خدا سے دور ہو سکتے ہیں، جو ہمیں خدا سے دور کر سکتی ہیں۔ تو جب ہمیں ان کا علم ہوگا تبھی تو ہم اپنے کو ان اخلاقی فضائل سے آراستہ کریں گے اور ان رذائل اخلاقی کو اپنے سے دور کریں گے تاکہ ہمیں خدا کی قربت حاصل ہو سکے۔ اور تیسرا جو احکام ہے وہ احکام عملی ہے، وہ تمام اعمال جو دین سے متعلق سکھائے ہیں، بتائے ہیں، ان کا جاننا اور ان پر عمل پیرا ہونا یہ ہمارے لیے واجب ہے۔ لیکن ناظرین، افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنے علماء اور فقہا سے زیادہ اپنے بزرگوں کی باتوں کو جانا ہے، سیکھا اور اس پر ہی عمل پیرا ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ہمیں ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جو اپنے بزرگوں کی باتوں پر اتنی سختی سے پابندی کرتے ہیں کہ شریعت ایک طرف مگر ان کی باتیں ایک طرف، یعنی اس سے وہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں چونکہ وہ ہمارے بزرگوں نے بتائی ہیں۔ ناظرین، شریعت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ جو اسلام ہمیں تعلیم دے رہا ہے ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جو احکام اسلام نے ہمیں بتائے ہیں ہمیں بس انہی کو فالو کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ میں عنوان مثال جو ہے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ جیسے آج سورج گرہن لگنے والا ہے اور اسلام نے اس دن نماز آیت واجب کی ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہمیں مل جائیں گے ہمارے آج معاشرے میں کہ جن کو یہ تو نہیں پتا ہے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن لگنے پر نماز آیت واجب ہوتی ہے۔ وہ نماز آیت پڑھتے بھی نہیں ہے کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ان کو یہ ضرور پتہ ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن اگر لگ جائے تو ایک حاملہ عورت کے لیے جو ہے وہ یہ کھانا صحیح نہیں ہے، یہ عمل کرنا صحیح نہیں ہے۔ یعنی یہ تمام اعمال جو فضولیات ہیں، جو واقعیت نہیں رکھتے ہیں، ان پر عمل پیرا ہیں، لیکن جو چیز اسلام نے ہمیں بتائی ہے، شریعت ہمیں جو حکم دے رہا ہے، اس پر عمل پیرا نہیں ہے۔ اور ناظرین، یہ بات حقیقت ہے اور اسے نہ ہماری عقل قبول کرتی ہے، نہ ہی شریعت اسے مانتی ہے، اور نہ ہی آج سائنس اسے ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ایک حاملہ عورت پر سورج گرہن یا چاند گرہن کا کوئی بھی اثر ہوتا ہے۔ ہرگز یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے احکام کو سیکھیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور اسی میں ہماری کامیابی بھی ہے اور نجات بھی ہے۔ اور تیسری دعا جو ہم آج پروردگار عالم کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، وَقَرِّبْ فِيهِ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِن بَيْنِ الْوَسَائِلِ، کہ پروردگارہ آج کے دن تمام وسیلوں میں سے میرے وسیلے کو اپنے حضور قریب تر فرما۔ ناظرین، وسیلہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان خدا تک جلدی پہنچ سکتا ہے۔ وسیلہ وہ چیز ہوتی ہے جس سے انسان خدا کی قربت کو پا سکتا ہے، اور وسیلے سے تمسک کا جو مفہوم ہے وہ قرآن نے واضح الفاظ میں مومنین کے لیے بیان فرما دیا ہے کہ پروردگار عالم قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے صاحبان ایمان، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یعنی اگر ہمیں خدا تک پہنچنا ہے، خدا کی قربت کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے۔ بغیر وسیلے کے انسان خدا کی قربت کو حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے۔ بس ناظرین، وسیلہ وہ بہترین چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، بہترین چیز جس کے وسیلے سے خدا سے قریب ہوا جا سکتا ہے وہ ایمان بے خدا، ایمان بے پیغمبر اور جہاد در راہ خدا ہے۔
اور اس کے بعد پھر آپ فرماتے ہیں کہ جملہ اخلاص لا الہ الا اللہ یہ بھی وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے خدا سے قریب ہوا جا سکتا ہے۔ تیسری چیز کہا نماز کا قائم کرنا، یہ بھی انسان کو خدا کے قریب کر دیتا ہے۔ چوتھی چیز ہے زکوٰۃ جو ایک واجب فریضہ ہے، اس کے ذریعے سے بھی خدا سے قریب ہوا جا سکتا ہے۔ روزہ گناہ کے مقابل میں ایک سپر بن جاتا ہے اور انسان کو خدا سے قریب کرتا ہے۔ حج اور عمرہ فقر و پریشانی کو دور کرتا ہے اور اسے گناہوں سے پاک اور پاکیزہ کر دیتا ہے۔ صلہ رحم بھی وسیلہ ہے جو مال کو زیادہ کرتا ہے، عمر کو طولانی کرتا ہے۔ انفاق راہ خدا میں جو بری اور حادثاتی موت سے انسان کی حفاظت کرتا ہے، اور نیک اعمال انسان کو پستی سے نکال کر بلندی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا وہ چیز جو انسان کو خدا سے قریب کرتی ہے، کہا وہ شفاعت ہے، پیغمبروں کی، اماموں کی اور بندگان صالح کی شفاعت ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے اور خدا کی قربت کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو ناظرین یہ تمام وسیلے ہیں جن کے ذریعے سے انسان خدا سے قریب ہوتا ہے، اور اس میں سب سے اہم وسیلہ جو ہے وہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی ذات گرامی ہے کہ پروردگار عالم قرآن میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ہرگز متفرق نہ ہو۔ اس آیت کے ضمن میں روایت میں ہے کہ اس آیت میں اللہ کی رسی سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مضبوط رسی ہیں جس کو پکڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اور آخر میں ناظرین یہی دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اہل بیت سے توسل کرنے کی، تمسک کرنے کی اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔